درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب و احترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے اور رب تعالیٰ کی خصوصی نوازش سے آج ہم پیغمبر اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1496 یوم ولادت کے موقع پر ہم اکٹھے ہیں۔ صبح نور کے طلوع کو 1496 صدیاں گزر گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شب دیجور کس طرح شب نور کے اندر بدلی ہے، تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک ایک بات کھلے الفاظ میں ملے گی۔ کیا تھا اور پھر کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے، اگرچہ ہر 12 ربیع الاول کو ہم اس دن کی مناسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ میلاد کا دن ایک ہی تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہمارا ایمان ہے اس دن جو ذات اس دنیا کے اندر تشریف لائی، نہ اس ذات کا کوئی مثل ہے اور نہ ہی اس دن کا کوئی مثل ہے۔ لہٰذا ہم جو ہر سال 12 ربیع الاول کو اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں وہ دن تو اس کی تو کوئی مثل ہی نہیں ہے، یہ تو اس دن کی مناسبت سے صرف ہم اپنی وابستگی کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العزت نے جو دنیا والوں پر احسان کیا تھا، ہم اس بات کی گواہی دینے کے لیے، اس بات کی تجدید کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمت کو بھولے نہیں ہیں، تیرے فضل کو بھولے نہیں ہیں، تیری رحمت ہمیں اسی طرح آج بھی یاد ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میں عرض کروں گا کہ کیوں نہ اس رحمت کا تذکرہ ہو، کیوں نہ اس فضل کے چرچے ہوں، اس لیے کہ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، وہ عورت کیوں نہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نازاں ہو کہ جس کی ہر تہذیب اور ہر مذہب کے اندر کوئی حیثیت ہی نہ تھی، جس کا حال یہ تھا کہ وہ ذلت کی علامت شمار ہوتی تھی۔ اگر بیٹی ہے تو قرآن مجید کے بقول وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو دنیا کے چہرے پر لوگوں کی حالت اخلاقی یہ تھی کہ گویا کہ جب ان کو کسی بچی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور ان پر لعنت برسنے لگتی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیسے بیٹی کو عزت اور مقام ملا ہے، کیسے عورت کو مقام اور مرتبہ ملا ہے، کیسے بیوی کو وہ حیثیت ملی ہے، وہ بیوی جو خاوند کی وفات کے بعد وراثت میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، میں اس پر تفصیلی گفتگو خطبہ جمعہ میں کر چکا ہوں۔ تو کیوں نہ وہ عورت، کیوں نہ وہ بیوی، کیوں نہ وہ بیٹی اور کیوں نہ وہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو رحمت اس پر برسی ہے، کیوں نہ اس کا تذکرہ کرے، اور کیوں نہ انسانیت، پوری انسانیت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جن کی آمد سے، جن کی تشریف آوری سے اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ایک اجتماعی عذاب کو ہمیشہ کے لیے ٹال دیا، کیوں نہ وہ جگہ، وہ مقام، وہ ذرہ ذرہ کائنات کا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منائے کہ جس کو جو عزت اور مقام ملا ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس کی آمد سے یثرب مدینہ ہوا، جس کی آمد سے یثرب کیا تھا؟ بیماریوں کا گھر، آب و ہوا ایسی کہ وہاں پر کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں، زمین ایسی کہ کوئی وہاں پر کاشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسی بستی کہ جو لوگوں کا مسکن بننے کی اہل نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد وہاں پر جب اپنا قدم مبارک رکھا تو جس کی آمد سے یثرب مدینہ ہوا، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیوں نہ انسانیت خوشیاں منائے، کیوں نہ لوگ اپنی محبت کا اظہار کریں، اس لیے کہ یہ رحمت کسی فرد کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور بالخصوص میں ذکر کروں گا، بالخصوص یہ ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے، امتیوں کے لیے۔ عام طور پر یہ بات ہم چھوٹا ذہن رکھتے ہوئے کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن فوت ہوئے تھے، تو یہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اس بات کو ذہن میں رکھیں، پیغمبر کی زندگی میں 3 دن سب سے اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جب وہ اس دنیا کے اندر جسم کا لبادہ اوڑھ کر تشریف لاتے ہیں، جب وہ دنیا کے اندر آتے ہیں۔ ایک وہ دن جس دن پیغمبر کو اس دنیا سے واپس مالا اعلیٰ کی طرف پھر بلا لیا جاتا ہے۔ ایک وہ دن کہ جب پیغمبر قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے اور ان کے درجہ بدرجہ ان کے مقامات لوگوں کے سامنے واضح ہوں گے۔ جس کو نہیں پتا ہوگا اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ آج کس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو جس دن آپ نے دنیا پر قدم رنجہ فرمایا، یہ دن وہ دن ہے اگرچہ جب روح زمین پر اترتی ہے، چاہے وہ عام انسان کی ہو یا پیغمبر کی روح ہو، تو اللہ رب العزت کی قرب کی جو منزلیں اس کو ملائے اعلیٰ میں حاصل ہوتی ہیں، عالم ملکوت کے اندر حاصل ہوتی ہیں، ان قربتوں کے چھن جانے کی وجہ سے ہر روح جو ہے وہ غمگین ہوتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اور اسلام کا یہ قانون اور اصول کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی فطرت، اس فطری سلامتی اور اللہ کے قرب کی ان منزلوں پر ہوتا ہے، ہر روح جب عالم ارواح میں ہوتی ہے تو وہاں پر جو خوشیاں، جو مسرت اور جو اللہ کے انوار و تجلیات کا منظر وہاں پر ارواح دیکھتی ہیں، اس کی جدائی میں بچہ روتا ہے جب دنیا کے اندر آتا ہے۔ تو وہاں سے آنے کا جو دن ہے وہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی قرب کی جو منزلیں تھیں ان کی جدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جدائی کو محسوس کیا ہوگا۔ لیکن حضور کا تشریف لانا دنیا والوں کے لیے کتنی بڑی نعمت اور رحمت ہے، یہ دیکھیے ذرا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرا اہل ایمان پر، مومنوں پر احسان ہے، اتنی نعمتیں رب کریم نے عطا فرمائی ہیں۔ اس کائنات کے اندر غور کرو تو ان نعمتوں کا شمار نہیں ہے، انسان اپنی ذات کے اندر غور کرے تو ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں فرمایا، تو اس احسان کو ساتھ جتلا بھی دیا۔ کہیں دنیا والے اس رحمت کو، اس نعمت کو بے خبری میں نہ لے لیں، یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے دنیا کے اندر، یہ انسانیت کے لیے، بالخصوص امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یہ سب سے بڑا عظیم دن تھا۔
کیوں نہ اس پر خوشی منائے ہم کہ اللہ نے ہمیں رحمت عطا فرمائی۔ اور اسی دن آپ تشریف لے گئے تو وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کا آنا ہمارے لیے عید ہے، ہمارے لیے عید ہے، امتیوں کے لیے عید ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس اللہ کی طرف جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پسندیدہ یہ تھا کہ آپ دوبارہ وہ اسی مقام اور مرتبے پر اللہ رب العزت کے قرب و جوار اور رب کریم کی انوار و تجلیات کے اندر دوبارہ اسی انداز میں تشریف لے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آنے کا دن امت کے لیے خوشی اور مسرت کا اور رحمت اور فضل اور کرم کا دن ہے، اور جانے کا دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور سے پوچھا گیا، مشہور واقعہ سیرت میں علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں تمام انبیاء سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے واقعات، صرف موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، باقی انبیاء کے بھی معاملات اسی طرح ہیں۔ تو اللہ رب العزت باقی کسی سے نہیں، انبیاء سے، انبیاء کی چاہت کو پوچھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے یہ بات کی کہ اب اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر قیام فرما سکتے ہیں اس دنیا کے اندر، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، نبی کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن اے پیغمبر اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں قیام فرما سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو پھر آپ ہمارے پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے تیری ہی سنگت پسند ہے۔ حضور کے چاہنے سے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی چاہت کو کتنا چاہتا ہے، پورا قرآن اس کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا امت کے لیے رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اللہ کی ملاقات، عید کا دن ہے۔ ہر لمحہ حضور کا باعث برکت ہے اس امت کے لیے، آنا بھی جانا بھی، قیامت کے دن اٹھنا کتنی بڑی، ابھی آپ وہ کلام سن رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے آپ کس درجے جو ہے وہ رحمت بن کر ظاہر ہوں گے قیامت کے دن، کہ جب سارے انبیاء اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بات جذبات پر مبنی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو پوری انسانیت کے سامنے، سب پیغمبروں کے سامنے، تمام امتوں کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اس کو نمایاں کرنا، اسی مقصد کے لیے یہ قیامت قائم ہوگی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، کیوں نہیں پھینک دیا سب کو ایسے؟ یہ دکھانا یہ تھا کہ یہ میرے محبوب ہیں۔ اور دیکھ لو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، اے میرے محبوب، آپ وہ ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ میرا مقام شفاعت ہے، کہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اپنے امتیوں کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوں گا، یہ وہ دن ہوگا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ، ایسا سجدہ کروں گا، اتنا طویل سجدہ کروں گا۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں کہ بالآخر اللہ رب العزت آپ کے سجدے سے اس طرح راضی ہوگا کہ اعلان فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک واشفع تشفع سل توتا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، خیرت بین شفاعتی و بین ان یدخل نصف امت الجنہ، مجھے میرے رب نے
اختیار دیا ہے کہ چاہوں تو میں اپنی نصف امت کو جنت میں داخل کروا لوں بغیر حساب کے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا کہ میں چاہوں تو اپنی نصف امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو مقام شفاعت کو پسند کروں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے فاخترت الشفاعہ لأنها اعم واکفا، اے لوگوں میں نے اللہ سے اپنی نصف امت کی شفاعت کا یہ عہد نہیں لیا، میں نے یہ اختیار نہیں کیا، بلکہ میں نے مقام شفاعت کو اختیار کیا ہے، میں نے مقام شفاعت کو اختیار کیا ہے۔ اور پھر خود فرمایا کہ اے لوگو اترونھا للمتقین، تمہارا کیا خیال ہے کہ مقام شفاعت جو میں نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے تو یہ نیکوکاروں کے لیے ہوگا، یہ متقین کے لیے ہوگا، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ تو اپنے عمل کی بنیاد پر، وہ تو اپنے نیکوکار ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ اے میرے لوگو، میں نے یہ مقام متقین کے لیے نہیں لیا، لا ولکنھا للمذنبین الخطائین المتلوثین، میں نے یہ مقام اور مرتبہ جو ہے میں نے گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے اور گناہوں کے اندر ملوث ہونے والوں کے لیے لیا ہے، اور میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا امت کے لیے رحمت اور عید ہے، خوشی ہے، فضل ہے، رب کا کرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشی کا مقام تھا جس کو آپ نے اپنے لیے خود پسند کیا۔ امت کے لیے وہ غم کا دن تھا، جدائی کا دن تھا، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو یہ 3 دن ہیں ہر پیغمبر کی زندگی میں، آنے کا، جانے کا اور قیامت کے دن کھڑا ہونے کا۔ اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں جن کے لیے تینوں دن ہی عظمت و شان اور بزرگی والے۔ اور میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم جس وابستگی کا اظہار کرتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقین جانیے یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، یہ وابستگی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات میری نہیں ہے، رب کریم کی بات ہے۔ لوگو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ تم پر اتنے مہربان ہیں، اتنے تمہارے اوپر فضل اور کرم کرنے والے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اگر تم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو تو بے چین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں۔ ان کا تمہارا مشقت کے اندر ان کو پڑھنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، یہ وہ نبی مہربان۔ اور یہ وابستگی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی جو ظاہر کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو گویا کہ ایمان کی فکر کریں تو وابستگی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن وابستگی لازم ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اس امت کا ترہ امتیاز ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ تعلق ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب، ساری تہذیبیں، ہر گروہ جو اپنے لیڈر سے محبت کرنے والا ہے، ہر مذہب جو اپنے بانی سے محبت کرنے والا ہے، ہر تہذیب جو اپنے بانیان سے عقیدت پر اور محبت کے پھول ان پر نچھاور کرنے والے ہیں، ساری دنیا کے اندر یہ رجحان ہے، لیکن سب سے بڑھ کر سب سے عظیم وابستگی ہر دور کے اندر یہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر سے ثابت کی ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اگر یہ شوق نہ ہو، یہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، مسلمانوں کی وابستگی کا یہ اظہار عملی طور پر، عمل کے ذریعے، قول کے ذریعے، کردار کے ذریعے نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے مسلمانوں۔ یہ مائیکل ہارٹ جو بڑا ہم اس کا ریفرنس دیتے ہیں،
جس کی کتاب دا 100 ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھا، نمبر 1 پر۔ تو انٹلیکچوئل آنیسٹی یہی ہوتی ہے نا کہ آپ جو سمجھیں وہ کہہ دیں، جو صحیح سمجھتے ہیں وہ لکھ دیں۔ تو اس نے نمبر 1 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، خود کرسچین ہے۔ مجمع عام میں لوگوں نے اس پر لعنت کی، مذمت کی کہ کیسے تم آدمی ہو، عیسائی ہو کر مسلمانوں کے نبی کا نام تم نے پہلے نمبر پر لکھ دیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں بعد میں، تمہارے لیے شرم کا مقام ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں تم سے یہ سوال کروں کہ تم میں سے کون اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کی حرمت کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، تو ہاتھ کھڑا کرو دیانتداری کے ساتھ۔ سب خاموش ہیں، اس لیے کہ ان کو تو اس چیز پر بھی اعتراض نہیں ہے، معاذ اللہ کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، میں تو وہ لفظ بھی زبان سے ادا کرنا مشکل ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں اور جو فلموں کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو اب عیسیٰ پر، یسوع پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں؟ تو سارے خاموش۔ اس نے کہا اور دیکھو مسلمانوں کے اندر یہ اعلان کر کے دیکھو، ایک ایک شخص اپنے نبی کی حرمت پر جان قربان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز ناقص ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کردار کے اندر خامیاں ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے وہ روزوں میں سستی کرنے والا ہو، یہ تو ممکن ہے کہ حرام و حلال کی تمیز میں اس میں کمی ہو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جو اس کا نام لینے والا ہو، جو اس پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ اپنی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو پھر میں جب جس شخص کا نام، جس کے اثرات لوگوں کی روح میں اس طرح پیوست ہیں، میں اس کا نام پہلے نمبر پر کیوں نہ لکھوں؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی طاقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، آپ سے اپنی عقیدت کا اظہار، یہ مسلمانوں کے لیے طاقت، مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہم اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آخری میں گفتگو کے حصے کی طرف آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کے عیب نہیں خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ ویسے تو وہ ذات ایسی ہے کہ عیب ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ وہ تو وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہر عیب سے پیدا کیا ہے، عیب والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر عیب کو چھوڑیے، عیب تو وہاں ملے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کیجئے، آپ کے نغمے گائیے، آپ کی نعتیں پڑھیے، آپ کا نام بلند کیجئے۔ جب ایسا کرو گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا بات ہے۔ حسان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی زبردست بات کی، ما مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگوں میں جب حضور کی نعت پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی کی جب مدح کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میری مدح کرنے کے نتیجے میں، میری نعت پڑھنے کے نتیجے میں حضور کا مقام بلند ہوتا ہے، بلکہ یہ نعت پڑھ کے میں اپنے کلام اور اپنے مقام کو بلند کرتا ہوں۔ تو یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ اصل میں ہم حضور کا مقام، ان کا مقام تو وہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، آپ کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے، ہم تو اس میں شریک ہو کے اصل میں اپنا ذکر بلند کرتے ہیں، اپنا نام بناتے ہیں، اپنی عزتیں بڑھاتے ہیں۔ جس نے حضور سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، اس نے اپنی عزت کو بڑھا لیا، اس نے اپنی عزت کو بلند کر لیا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حضور سے محبت ہے تو پھر اس محبت میں مبالغہ کیجئے،
इतना मुबालगा कीजिए, इतना मुबालगा कीजिए कि बकौल शेख सादी के कि ला युमकिनु सना कमा कान हक ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदाए बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। इतनी तारीफ हुजूर की कीजिए कि सिवाय खुदा के आप खुदा नहीं है, बाकी सब कुछ है, सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी आपने उस मौजू पर नात भी सुनी है शेख अबैदुल्ला साहब से कि मेरा तो सब कुछ आप, ऐ अल्लाह के पैगंबर हमारा तो सब कुछ आप है। जब सब कुछ आप है तो हुजूर पर अपनी मोहब्बतें निछावर कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को और दरियाफ्त कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ने इतनी खूबियाँ दी हैं, ऐब तो वहाँ है नहीं, खूबियाँ खूबियाँ हैं। वो खूबियाँ किस तरह की हैं कि अगर आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इख्तियारात दिए हैं उनकी तरफ नज़र करें तो हुजूर फरमाते हैं ओती तो मफाती ख़ज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ अता फरमा दी। ये इख्तियार है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह की बात करें, वो निगाह जिसका मर्तबा ये है, निगाह मुस्तफ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़वल्लाहि मा यकफ़ी अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी। लोगों, नमाज जब पढ़ते हो सुकून के साथ नमाज पढ़ा करो। खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ, जिस तरह मैं सामने देखता हूँ उसी तरह मैं पीछे भी देखता हूँ। ये निगाह मुस्तफ़ा है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये निगाह अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। भाई रुकू तो आप ज़ाहिरी तौर पर मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं, चलें पीछे तो नहीं देख सकते, सामने तो देख सकते हैं। खुशू किस चीज़ का नाम है? खुशू दिल की कैफियत का नाम है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल के राज़ों से भी वाकिफ़ है। इसीलिए वो हदीस है ना कि जब कोई मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है और जब कोई गफलत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है और जब कोई महफिल के अंदर दुरूद पाक पढ़ता है, जिस जिस अंदाज में अगर गफलत में पढ़ेगा वैसे पढ़ रहा है, ज़ाया नहीं है, तवज्जो बेशक ना हो तो अल्लाह के रसूल तक वो दरूद पहुंचा दिया जाता है। और अगर इस्तेहज़ार हो ज़ाते मुस्तफ़ा का, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन में रख के आप पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा है तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा अतहर के अंदर उसके दुरूद को खुद सुनते हैं। ये हदीस है, इन्नल्लाह ज़वाली अल अर्दा हत्ता रायतु मशारिकहा व मगारिबहा, अल्लाह ने ज़मीन की वुसअतों को मेरे लिए समेट कर रख दिया है। जिस तरह नजाशी का जो जनाजा था हबशा के अंदर होने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर कर दिया गया और अल्लाह के नबी ने मदीना में रहकर हबशा के अंदर फौत होने वाले नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ी थी। अल्लाह ने ज़मीन को समेट दिया अपने पैगंबर के लिए। अल्लाह के नबी के हाजिर नाजिर होने का मतलब ये नहीं है कि हुजूर हर जगह मौजूद है, मतलब ये है कि हर जगह हुजूर की निगाह में है। बात समझ गए कि नहीं? ऐसी झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने ये आपको निगाह अता फरमाई है, ये अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया है कि अगर अर्श की आसमान की तरफ निगाह उठाएं तो आसमान की वुसअतों को चीरते हुए अर्श मुअल्ला तक जा पहुँचे, और अगर ज़मीन पर नज़र डालें तो ज़मीन की तहों तक हुजूर की निगाह पहुँच जाए। कब्र के अंदर देख लेते हैं कि किसको अजाब हो रहा है, किसको सवाब हो रहा है। नहीं समझे आप? ये निगाह मुस्तफ़ा है, ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। ये वो मकाम है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। और क्यों ना हम कुर्बान जाएं उस पैगंबर पर कि जिसके इल्म का हाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, याद एक चीज़ साथ खुद ब खुद जोड़ते जाइए, हर चीज़ हुजूर को अल्लाह ने अता की है। बात ख़त्म हो गई, इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। अगर इल्म है तो जब रब ताला खुद फरमा रहा है वअल्लमकुम मा लम तकुन तालम, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने उस सब का इल्म आपको दे दिया। वअल्लमकुम मा लम तकुन तालम, जो भी चीज़ नहीं जानते थे आप
ہم نے آپ کو اس کا علم عطا فرما دیا۔ یہی سے علماء نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ اللہ نے تو علم کے دروازے حضور پر کھول دیے، اگر کسی موقع پر کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل ہو گئی یا اللہ نے اپنی حکمت سے اس حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر لیا تو یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن مجموعی طور پر کیا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کے اندر ہم موجود تھے اور میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک ایسا طویل خطبہ سنا، صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، طویل گفتگو فرمائی، ظہر پڑھی گئی، پھر آپ نے بات شروع کر دی، عصر پڑھی گئی، پھر آپ نے بات شروع کر دی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس طرح موجزن تھا کہ خدا کی قسم حضور کی گفتگو کے نتیجے میں چشم تصور میں آخری جہنمی کو جہنم میں جاتے ہوئے اور آخری جنتی کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مقام حضور کا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور کی خواہش ہوئی کہ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام مسلمانوں کا قبلہ ہو۔ تو غور آپ کریں، سورۃ البقرہ کے اندر گھر جا کے اس واقعے کو ذرا تفصیل سے پڑھ لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نقطہ عروج کو چھونے لگی کہ اے میرے رب، نماز کے اندر ہے، مسجد قبلتین نماز کے اندر ہے، اور دل میں یہ خواہش شدت کے ساتھ ابلنے لگی کہ مسلمانوں کا قبلہ بس اب بیت اللہ ہونا چاہیے، اللہ نے نماز مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں فرمایا۔ نماز کے دوران ہی رب کریم نے وحی نازل فرما دی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھتا ہوا اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کی چاہت کو بھی پہچانتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب آپ اسی قبلے کی طرف پھر جائیے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں بڑی ہیں، بہت سارے اور بھی پہلو بیان ہو سکتے ہیں۔